الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلي بھی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی التبارین تما یا شہی جینا مدد مگر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہی شہیدان فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک الدشمنان ہمارا خوشحال گردان
خدائے دو جہاں ادب سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، آپ اپنے ذہن کو اسی مقام پر حاضر کریں کہ میں نے کل یہ تفصیل آپ بتائی تھی کہ شاب ابی طالب کے اندر اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کے قبیلے بنو ہاشم کا محاصرہ 3 سال تک مسلسل رہا، یعنی نبوت کا 7واں سال، 8واں سال اور 9واں سال، یہ 3 سال مسلسل اسی محاصرے میں گزرے جو تفصیل میں نے آپ کو کل بتا دی ہے. 10ویں سال بھی کوئی کھڑکھڑا ہی نہیں، پیچھے تبلو کریں، کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. 10ویں سال محاصرہ ختم ہوا، اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کے قبیلے کے لوگ اس مقام سے باہر تشریف لائے. کفار مکہ اگرچہ اب بھی ظلم پر آمادہ، لیکن اللہ کے پیارے حبیب اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں برابر مصروف تھے. اور اس 10ویں سال میں جو خاص اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک اہم واقعہ تو اللہ کے پیارے حبیب کے چچا ابو طالب کا انتقال کرنا، اور ان کے ہی انتقال کے کم و بیش 1 ہفتے کے بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بھی وصال پاک ہوا. انہی حادثات کی بنیاد پر تاریخ میں اعلان نبوت کے اس 10ویں سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا ہے. یعنی یہ بظاہر اللہ کے پیارے حبیب کے لیے غم اور رنج کا سال ہوا. تو اس کی تھوڑی سی ہم تشریح عرض کر دیں. کبھی اللہ کے پیارے حبیب اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ شاب ابی طالب سے باہر ہی تشریف لائے تھے. علماء ذکر کرتے ہیں کہ کم و بیش 1 مہینے کا ہی زمانہ گزرا ہوگا، زیادہ نہیں، 1 مہینے ہی کا زمانہ گزرا ہوگا کہ آپ کے چچا ابو طالب سخت بیمار ہو جاتے ہیں. مرض مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور حالات یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو مرض سے بظاہر شفا ہونے کی امید نہیں ہے. تو اس موقع پر جو واقعہ درپیش آیا کہ جب اہل مکہ کو ابو طالب کی بیماری کی اطلاع ملی کہ مرض اتنا شدید ہے اور اتنا سخت مرض ہے کہ کسی وقت بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے، تو مکے کے سرداروں اور کفار قریش نے یہ مشورہ کیا کہ ابھی تک جو ہونا تھا وہ ہوا، ہم ابو طالب کے پاس چلیں، وہ بھی سردار مکہ میں شمار ہوتے ہیں، صاحب مرتبہ ہیں، علم و دانش والے ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ تجویزیں پیش کریں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا
کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کے چچا سے یہ کہیں کہ کچھ باتیں ہماری اپنے بھتیجے سے آپ منوا دیجئے کہ ہماری باتیں وہ مان لیں اور کچھ باتیں ہم ان کی مان لیں تاکہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے۔ اب انہوں نے جو باتیں طے کی ہوں آپس میں، جیسے ایک محاورہ مشہور ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو والا معاملہ، انہوں نے یہی طے کیا کہ کچھ مطالبات ہم رکھیں اور ابو طالب سے یہ کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے اللہ کے پیارے رسول سے کہیں کہ وہ ہماری کچھ باتیں مان لیں اور کچھ باتیں وہ پیش کریں ہم انہیں مان لیں۔ یہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ان میں ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے اور حضرت ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ بھی ہیں، اور دوسرے مکے کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آئے۔ مزاج پرسی کے بعد گفتگو شروع کی اور اپنا مقصد پیش کیا کہ اس وقت ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مرض شدید ہے، زندگی کب تک وفا کرے نہیں کہا جا سکتا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہمارے اور اللہ کے پیارے حبیب کے درمیان اگر صلح ہو جائے تو بہت بہتر ہے، تاکہ ہماری نظر میں جو فتنہ ہے وہ ٹل جائے، کچھ باتیں ہم ان کی مان لیں اور کچھ باتیں وہ ہماری مان لیں، اور آپ کی زندگی میں اگر یہ صلح ہو گئی تو معاملہ آسان ہے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سنا ابو طالب نے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب کو آپ نے یاد کیا۔ سرکار تشریف لے آئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بھتیجے، ان کو جان رہے ہو کہ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، یہ میرے سامنے یہ تجویز لے کر کے آئے ہیں کہ یہ اپنی جو باتیں پیش کریں ان میں سے کچھ باتیں آپ مان لیں اور کچھ باتیں آپ پیش کریں ان کو یہ مان لیں تاکہ معاملہ ان کے بقول ختم ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے شفیق چچا کی گفتگو کو غور سے سنا، اور جب وہ اپنی پوری بات مکمل کر چکے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اطمینان و وقار کے ساتھ فرمایا، اے میرے چچا، یہ چند باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ چند باتیں 2 ہوں یا 10 ہوں یا 20 ہوں، میری طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ میری صرف یہ لوگ میری صرف ایک بات مان لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، میں دوسری بات کا مطالبہ نہیں کروں گا، یہ میری صرف ایک بات مان لیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ تو ابو لہب یا ابو جہل خوشی اور جوش کے عالم میں اس نے بڑے پکار کر کے یا کھڑے ہو کر کے کہا، نعم ولبیک ولو بعشر کلمات، یعنی ابو جہل یا ابو لہب نے بہت خوشی اور جوش کے عالم میں کہا، وہ سمجھا ایسے ہی کوئی بات ہوگی، اس نے کہا ہاں ہمیں منظور ہے، ہم حاضر ہیں، آپ جس بات کے لیے کہہ رہے ہیں ایک ہی بات نہیں، وہ بعشر کلمات چاہے 10 کہیں تو ہم مانیں گے۔ تو وہ تو سمجھا ظالم کہ شاید اللہ کے پیارے حبیب کوئی دنیا کی بات کریں گے، کوئی دنیاوی مطالبہ رکھیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں، جب ابو جہل یا ابو لہب نے جوش میں آ کر کہا نعم ولبیک وعشر کلمات کہ ہاں ہم منظور کرتے ہیں، ایک نہیں آپ 10 باتیں کہیں، ہم منظور کر لیں گے،
تو سرکار نے پروقار لہجے میں ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، یعنی خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، میں اس کا رسول برحق ہوں، اور تم جتنے بتوں کو پوجتے ہو ان کو چھوڑ دو، صلح ہو جائے گی۔ یہ سرکار کا فرمان تھا کہ میرا صرف ایک مطالبہ ہے اور میرا صرف ایک یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو جب سرکار نے یہ فرمایا تو ابو جہل یا ابو لہب یا جتنے ساتھی تھے ان کے، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، اور غصے میں اور جھنجلا کر کے وہ کہنے لگے یا محمد ترید، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کو پوجیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی دل تو اندھے ہو چکے تھے، دل تاریک تھے، کیسے قبول کرتے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر کے ہم ایک خدا کو مان لیں۔ اور سب کے سب کھڑے ہو کر کے آپس میں یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے، سرکار کی جانب اشارہ کر کے کہ یہ اپنے معاملے میں اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کوئی اثر قبول کرنے والے نہیں ہیں، بس معاملہ چھوڑ دو، جو ہونا ہے وہ آئندہ ہوگا۔ یہ کفار مکہ تو یہ کہہ کر چلے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کے چچا ابو طالب نے سرکار کو مخاطب کیا۔ میاں حق بات تو زبان پر آ ہی جاتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کو مخاطب کر کے کہا خوشی کے عالم میں اور بڑے اطمینان کے لہجے میں، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، رأیتک، میں نے تمہیں اس حال میں دیکھا کہ ما سألتہم شططن، کہ ان سردار مکہ کے سامنے تم نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، جو بات کہی ہے وہ حق کہی ہے، مانے یا وہ نہ مانے۔ دیکھو یہ واقعات سرکار کی سیرت کے ہیں، اور پھر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ سرکار کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا غم تھا۔ پھر اس کے بعد علماء نے ذکر کیا، کبھی ایک ہی ہفتے کا زمانہ گزرا ہوگا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال پاک ہوا۔ یا سیدہ خدیجہ کبریٰ کی سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ تمنا ہے کہ کبھی موقع میسر آیا پھر امہات المومنین کی پاکیزہ زندگی کے حالات ضرور عرض کروں گا، لیکن مختصراً یہاں پر دو ایک باتیں ضرور عرض کر دوں۔ علماء نے ذکر کیا اور قریب متفقہ طور پر، اور فرمایا انہوں نے کہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ جنہوں نے اپنے مال کو بے دریغ اللہ کے حبیب پر خرچ کر دیا ہے، کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تھا تو بظاہر مثال ہے کہ گھر میں ایک کوڑی بھی دولت کی موجود نہ تھی، یا معمولی قربانی ہے۔ علماء نے مثال دے کر تو یہاں تک فرمایا سیدہ خدیجہ کبریٰ کا مال و زر کم تھا، علماء نے بتایا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، بھئی تجارتی قافلے آپ کے چلتے تھے، لیکن وہ شان کہ جب سرکار کے عبد میں آئی، ایمان لے آئی، میاں ایسی رفیق حیات کہ جن کی عظمتوں کا
اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے پورا پورا حق ادا کیا اللہ کے پیارے حبیب کی رفاقت کا۔ علماء نے ایک مثال دے کر فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کے متعلق کہ کھجور کی گٹھلی، ایک کھجور کی معمولی سی گٹھلی، اس کے بیچ میں ہلکی سی لکیر ہوتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی میں بیچ میں ہلکی سی لکیر ہوتی ہے، اور انہوں نے فرمایا غور کرو تو اس لکیر کے اندر معمولی سیاہی نظر آتی ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو ایک معمولی گہری سی لکیر ہوتی ہے اس میں ہلکی سیاہی نظر آتی ہے، وہ کتنی ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ بظاہر کھجور کی گٹھلی کی اندر کی اس لکیر میں سیاہی کی گویا حیثیت ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنے مال کو اس سیاہی کے برابر بھی اپنے لیے نہیں بچایا، اللہ کے حبیب پر فدا کر دیا۔ یہاں وہ شان ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کی عظمتیں، ان کے مقامات بلند ہیں۔ اسی کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے، سیما پہلی ماں کاف امن و امان، سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ میاں حق ادا کیا ہے، اور ایمان لانے میں بھی جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور سرکار نے ذکر کیا ہے اپنی نبوت کا، اعلان فرمایا ہے، سیدہ خدیجہ کبریٰ نے تعامل نہیں کیا، برجستہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر یہی پر جب ان کی زندگی کی بات آ گئی ہے، اتنا تفصیل کا موقع نہیں تو ایک روایت کے ایک آدھ ٹکڑے ہم آپ کو بتا دیں کہ رب تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کبریٰ کو کیسا مقام عطا فرمایا، کیسی شان اور کیسی عظمت عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے حجرے پاک میں تشریف فرما ہے، سیدہ خدیجہ کبریٰ کے مکان پر ہی سرکار کا قیام، حضرت روح الامین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت حضرت روح الامین علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار کی جانب دیکھ کر مسرت اور خوشی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس چند لمحوں کے بعد خدیجہ کبریٰ اپنے ہاتھ میں سالن کا پیالہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی چند لمحوں کے اندر ہی حضرت خدیجہ کبریٰ اپنے ہاتھوں میں سالن کا پیالہ لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ بھئی بات تو ختم ہو جاتی، لیکن حضرت روح الامین کب کلمات سنیں، آپ عرض کرتے ہیں فقرہا علیہ السلام من ربہا و منی، یعنی اے اللہ کے پیارے حبیب جس وقت خدیجہ کبریٰ اپنے ہاتھوں میں سالن کا پیالہ لیے ہوئے ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو آپ انہیں اپنے رب کی جانب سے اور میری جانب سے پہلے سلام پیش کر دیجئے گا۔ آ رہا ہے میری جانب سے سلام پیش کر دیجئے گا۔ میاں جسے رب کا سلام آئے معمولی مقام ہے، یہاں تو بلا تمثیل آج ہم ایک دنیا دار کو سلام کریں، جواب کے منتظر رہتے ہیں کہ جواب دے تو ہمارا کچھ کام بن جائے، تو بلا تمثیل سوچو جسے مخلوق کا نہیں رب کا سلام آ رہا کہ حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کبریٰ کو پہلے ان کے رب کی جانب سے ان کے رب کا سلام پیش کیجئے اور اس کے بعد میرا سلام بھی پیش کیجئے۔ اور اس کے بعد کے کلمات ہیں وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ،
اور انہیں یہ بشارت دے دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے گا کہ رب کی بارگاہ سے ان کے لیے بشارت ہے بے بیتن، ایسے گھر کی جنت میں من قصب، جو چمکدار موتیوں سے رب نے ان کے لیے اپنی قدرت سے بنایا، اس مکان کی بشارت دے دیجئے، اس کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور وہ نورانی محل اور وہ موتیوں کا محل ایسا ہے کہ نہ وہاں شور ہے، نہ وہاں ہنگامہ ہے، نہ پریشانیاں ہیں، ہر طرف انوار ہی انوار ہیں اور تجلیات ہی تجلیات۔ یہ مقام ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ کا، یہ ان کی شان ہے۔ تو بتاؤ ایسی شان کی جو ہستی ہو، جو نبی کی بیوی محترمہ ہو، جب ان کا وصال ہو تو کیا سرکار کو غم نہیں ہوگا، صدمہ نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر سیدہ خدیجہ کبریٰ کے وصال کا بھی اللہ کے پیارے حبیب کے قلب پاک پر ایک گہرا اثر ہوا ہے۔ علماء نے انہی حادثات کی بنیاد پر اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ میرے آقا نے بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ کی محبت کا، ان کی خدمت کا جو صلہ عطا فرمایا وہ تفصیل تو اپنی جگہ پر، لیکن صرف ایک روایت ہم بتا دیں تعلیم امت کے لیے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کا معمول تھا کہ جب کبھی آپ بکری ذبح فرماتے تو اس بکری کا گوشت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی عورتوں کو، یعنی ان کے سہیلیوں کو تحفے میں بھیجا کرتے تھے۔ محبت ہی کا انداز تو ہے کہ سرکار کی نگاہ دیکھتی تھی کہ یہ میری زوجہ محترمہ کے ساتھ بیٹھنے والی ہے، یہ ان کی سہیلیوں میں ہے، جب ان کا دل خوش ہوگا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ کی روح کو بھی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے حبیب نے ادا سکھائی، تعلیم دی کہ اپنے گھریلو ماحول میں تمہارا اخلاق یہ ہو، تمہارا کردار یہ ہو، اور جب یہ اخلاق و مروت کا ماحول ہو جائے گا تم یہاں گھروں میں انتشار نہیں ہوگا، گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہ تو میں نے ایک پہلو بتایا۔ تو اعلان نبوت کا 10واں سال، یہ واقعات پیش آئے اور بھی واقعات رونما ہوتے رہے۔ درود پاک پڑھنے تو تھوڑی سی اور تفصیل میں عرض کر دوں۔ اب یہیں پر ذہن کو لے آئے کہ اللہ کے پیارے حبیب اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف تھے، واقعات بھی رونما ہو رہے تھے، اسلام دھیرے دھیرے ترقی کرتا جا رہا تھا۔ تو اسی دوران علماء نے ذکر کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے خاص خادم، یوں کہہ لیجئے منہ بولے بیٹے بھی، حضرت زید ابن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا، کوئی دوسرا اور ساتھ نہیں ہے، اور خاموشی سے مکہ مکرمہ سے آپ طائف کی جانب روانہ ہوئے اللہ کے پیارے حبیب کہ وہاں پہنچ کر بھی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ اس زمانے میں پرانے میل کے اعتبار سے طائف شریف کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 120 میل کا فاصلہ تھا۔ اونٹوں کے ذریعے سفر ہوا۔ جس انداز پر سرکار نے طائف کی جانب سفر کیا، طائف ایک خوشحال علاقہ تھا، یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مورخین نے طائف کے متعلق ایک تشریح کی ہے۔ وہ تشریح یہ ہے کہ طائف کا اصل پرانا نام دج ہے، دال اور جیم کے ساتھ، اور چونکہ یہ شہر قلعے کے اندر تھا،
پوری عرب کی سرزمین پر صرف اس وقت طائف کا ہی قلعہ تھا، کوئی اور عرب کا شہر قلعے کے اندر نہیں تھا۔ اور اس قلعے کے متعلق بھی علماء نے ذکر کیا کہ طائف شریف کا رہنے والا کوئی شخص ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا تھا اور کچھ ایسی اس کی خدمت انجام دی کہ بادشاہ خوش ہو گیا، کہا کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا شہر کھلے میدان میں ہے، عرب کی سرزمین پر قلعوں کا رواج نہیں ہے، لہذا میرے لیے ایسا انتظام کر دو کچھ کاریگروں کا، انجینئروں وغیرہ کا، کہ میرے شہر کے گرد وہ قلعے کی دیوار بنا دیں کہ میرا شہر دشمنوں سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ نے کاریگر وغیرہ بھیجے اور جب قلعے کی دیوار بن گئی، شہر پناہ مکمل ہو گئی، تو اب اس شہر کا نام بجائے دج کے قلعے کی دیوار کی وجہ سے طائف مشہور ہو گیا۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اور اسی شہر کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیکرا تھا، اونچا سا ٹیلا پہاڑی تھا، اور اسی ٹیلے کے اوپر بھی شہر کے اندر غالباً لات یا عزا کا بت لگا ہوا تھا، جو عرب کے مشہور بتوں میں 3 بت مشہور تھے، لات کے، عزا کے، حبل کے، یہ بت مشہور تھے۔ تو ایک بت بھی اس پہاڑ کے ٹیلے پر نصب تھا اسی کی وہ پرستش کرتے تھے اور خوشحال لوگ تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت زید بن حارثہ کو لیا، طائف تشریف لے آئے، وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کرتے رہے سرکار۔ علماء نے ذکر کیا کہ سرکار نے کم و بیش 10 دن شہر طائف میں قیام فرمایا ہے، اور 3 بھائی جو سگے تھے وہاں کے بڑے رئیسوں میں مشہور تھے، اور پورے طائف میں ان کی شہرت اور حکومت کی دولت تھی، سرکار ان کے پاس بھی گئے۔ غالباً ایک کا نام عبد یالیل ابن عمر تھا، دوسرے کا نام مسعود ابن عمر تھا، تیسرا نام ذہن میں اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو ان 3 بھائیوں میں سے 2 نے تو معاذ اللہ بدتمیزی کے کلمات کہے، سرکار کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے، جن کا خلاصہ یہ کہ ان ظالموں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجتا، معاذ اللہ، اور بھی گستاخی کے کلمات کہے۔ لیکن ایک بھائی نے جو جواب دیا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اس نے کہا جب آپ کا دعویٰ نبوت کا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنے میں ہلاکت کا خطرہ ہے۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں انکار کروں اور ہلاکت میں پڑوں۔ اگر آپ نبی برحق نہیں ہیں، معاذ اللہ جھوٹ ہے، تو پھر گفتگو کا سوال نہیں، یہ کہہ کے اس نے زبان کو بند کر لیا۔ اور پھر طائف کے لوگوں نے یہاں تک کیا کہ آوارہ گرد لڑکوں کو، بچوں کو، لوگوں کو لگا دیا کہ جب میرے آقا اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے طائف کے گلی کوچوں سے گزرتے تو یہ ظالم پتھر مارا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کا عالم علماء نے ذکر کیا کہ جیسے کوئی پروانہ شمع پر نثار ہوتا ہو، ایسے ہی حضرت زید بن حارثہ اللہ کے پیارے حبیب کے چاروں طرف گھومتے رہتے کہ آنے والا پتھر انہیں لگ جائے، نبی کے جسم کو خراش نہ لے پائے۔ لیکن وہ ظالم اتنی کثرت سے پتھر مارتے کہ سرکار کا سر مبارک بھی زخمی ہو جاتا، جسم پاک بھی زخمی ہو جاتا، پائے مبارک بھی زخمی ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ پائے مبارک سے ایسا خون جاری ہوتا
کہ نالین شریف خون سے بھر جاتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی شان کہ ان کے ظلم کو میرے آقا برداشت کر رہے تھے اور یہی دعا فرماتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگارہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ یہ واقف نہیں ہے کہ میں نبی برحق ہوں۔ سرکار کی رحمت دیکھو، سرکار کا انداز دیکھو، شان کریمی دیکھو کہ اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ یا ذرا ہم بھی تو غور کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنے ظلم برداشت کیے، اور کتنی مشقتوں کے بعد ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ تو کیا واقعی اس نعمت کا آج ہم پورا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے اپنے کردار کا جائزہ لے۔ غالباً جس دن سرکار کی واپسی کا معاملہ ہے طائف سے، سرکار واپس ہو رہے ہیں مکے کی جانب، تو ان ظالموں نے پھر پتھر برسائے۔ سرکار زخموں سے چور شہر طائف سے باہر آئے۔ انگوروں کا ایک باغ تھا یا اور بھی درخت رہے ہوں گے، گرمی کی بھی شدت، اللہ کے پیارے حبیب حضرت زید بن حارثہ کو لے کر رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ میں تشریف لے آئے اور انگور کی ایک بیل کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ خدمت میں مصروف تھے، دل بے قرار تھا، لیکن سرکار کے صبر و ضبط کا عالم یا مقامات کتنے بلند ہیں، ہماری عقلیں سوچ نہیں سکتی ہے۔ وہ باغ ربیہ کا تھا جو وہاں کا رئیس اور مکے کا بھی رئیس تھا، تو ربیہ بھی اللہ کے حبیب کے دشمنوں میں تھا، وہ باغ میں موجود تو نہیں تھا۔ اس کے دو بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں موجود تھے، اگرچہ یہ بھی دشمن اسلام تھے، لیکن جیسے قدرتاً ان کے دل میں کچھ ہمدردی کا جذبہ آیا، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ وہ پہچانتا تھا اللہ کے پیارے حبیب کو، عتبہ اور شیبہ جانتے تھے۔ اپنے غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لو اور ایک تشتری میں رکھ کر لے جا کر کہ ان آنے والے مسافروں کے پاس پیش کر دو۔ عداس کو کیا پتا کہ ظاہر آنے والے کون ہیں، اس نے اپنے مالکوں کا حکم پورا کیا، انگور کا خوشہ توڑا، تشتری میں رکھا اور لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دیکھو یہاں پر بات قابل غور ہے، سرکار نے جیسے ہی انگور کے دانوں کو ہاتھ میں لیا توڑ کر کے خوچے سے، تو کھانے سے پہلے سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ نے بھی پڑھا، سرکار نے بھی بسم اللہ پڑھی، اور انگور کے دانے آپ تناول فرمانے لگے۔ عداس پر حیرت کا عالم طاری، غور سے وہ اللہ کے پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ابھی جو کلمہ پڑھا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ عرب کے لوگ، یہ مکے کے رئیس اور سردار، تو یہ مبارک کلمہ پڑھ کر کھانا نہیں شروع کرتے، وہ تو اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، آپ نے یہ کلمہ کیسے پڑھا؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے عداس یہ بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں عیسائی مذہب کا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، میں بت پرست نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ سرکار نے پھر فرمایا بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ سرکار عداس سے پوچھ رہے ہیں بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ عرض کرتا ہے میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا ایک شہر، یہ کربلا معلیٰ جہاں پر ہے، یہ سرزمین نینوا ہی کہلاتی تھی۔ میں سرزمین نینوا کا رہنے والا ہوں۔
تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا اے عداس تو اس سرزمین نینوا کا رہنے والا ہے جہاں پر اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس رہا کرتے تھے علیہ السلام۔ عداس کہتا ہے بے شک وہی سرزمین، لیکن اس پر حیرت تھی۔ وہ پوچھتا ہے حیرت کے ساتھ آپ حضرت یونس جو اللہ کے نبی تھے آپ کو کیسے علم ہے؟ بھئی وہ تو اپنے خیال میں ناواقف تھا، وہ بھی سرکار کو عام عربوں کی طرح جان رہا تھا کہ جیسے عام عرب بت پرست ہیں ویسے یہاں معاملہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے پیارے حبیب سے بسم اللہ شریف کے مبارک کلمات سنے اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا تو پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا کیسے علم ہے؟ تو میرے آقا نے بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا اے عداس انہو کان اخی، حضرت یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ فرمایا سرکار نے وہ میرے بیدبال نبی ہونے کے وہ میرے بھائی ہیں۔ انہو کان نبیا وانا نبیون، وہ بھی اللہ کے نبی برحق تھے اور میں بھی اللہ کا نبی برحق ہوں۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو عداس کی حیرت کی انتہا نہیں، بے تابانہ انداز میں آگے بڑھا۔ پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس نے سرکار کے سر مبارک کو چوما، پھر سرکار کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور پھر سرکار کے مبارک قدموں کو چوما۔ یہ واقعہ ہوا۔ سرکار کچھ دیر کے بعد تو مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ عداس جب عتبہ اور شیبہ کے پاس پہنچا تو وہ اس کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے ان کی اتنی تعظیم کی اور تو نے ان کا اتنا ادب کیا، خبردار ان کا مذہب قبول نہ کرنا، اپنے عیسائی مذہب ہی پہ رہنا۔ تو عداس بے ساختہ پکار کر کہتا ہے کہ اے لوگوں تم مانو یا نہ مانو، یہ ایسی مقدس اور باعظمت ہستی ہے کہ ان کے مقابل آج روئے زمین پر ایسا باعظمت کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سرکار وہاں سے روانہ ہوئے۔ بس آخری بات میں عرض کروں گا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ واقعات تو بہت تفصیل طلب ہیں، مخصوص واقعات کو میں ترتیب وار عرض کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اہل طائف کے ظلم، ان کی زیادتی کی وجہ سے جو دل پر صدمہ تھا تو میں اپنے رب کی بارگاہ کی جانب متوجہ ہو کر ان کے لیے دعا کرتا ہوا روانہ ہوا تھا اور چل رہا تھا، اور بظاہر مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں نے کہاں تک کا راستہ طے کر لیا ہے۔ میری توجہ بارگاہ رب کی جانب تھی اور میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اور غالباً کسی کا شعر بھی ہے کہ سرکار کے دعا کے ایک جملے کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ سرکار دعا کر رہے تھے کہ الہی رحم فرما، الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی سرکار دعا کر رہے ہیں کہ الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر اور الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہ رحمت للعالمین آقا کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا درجہ ہے۔ تو سرکار ایک مقام کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ جب میں اس منزل پر پہنچا تو اچانک میری نگاہ اٹھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے۔ بھئی سرکار کا معجزہ ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے بادلوں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس بادل کے اندر حضرت روح الامین جلوہ فرما ہے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
گویا زبان حال سے یہ بھی اشارہ تھا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے آپ کے تبلیغ و اشاعت کے انداز کو بھی وہ جان رہا ہے، طائف والوں کے ظلم کو بھی جان رہا ہے، لہذا رب کریم نے پہاڑوں کے اس فرشتے کو میرے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ اے پہاڑوں کے فرشتے، میرا محبوب تجھے جو حکم دے ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، وہی کرنا جو میرے محبوب کی مرضی ہو۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ اتنی میں اس فرشتے نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ جو حکم دیں میں اس کی تکمیل کروں۔ اگر آپ کی مرضی پاک ہو تو اس شہر طائف کے اوپر میں 2 پہاڑوں کو لا کر کے ڈھانک دوں کہ اہل طائف ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ برتا ہے، یا وہ طبقہ بھی سوچے جو کہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ میاں اسلام اپنی حقانیت سے، صداقت سے اور نبی کی تبلیغ و ارشاد سے پھیلا ہے، تلوار سے کیا تعلق ہے؟ تو پہاڑوں کا فرشتہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ان پر 2 پہاڑوں کو لا کر کے ایسا ڈھانپ دوں کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، اور اگر آپ کی مرضی ہو تو میں پورے شہر طائف کو زمین میں ایسا دھسا دوں کہ نام و نشان باقی نہ رہے۔ یا اگر نبی کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوتا تو سرکار فرما دیتے اور جو فرماتے وہی ہوتا، لیکن اللہ کے حبیب کا جواب سنو، کتنا پیارا اور پاکیزہ جواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اے پہاڑوں کے فرشتے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ان پر ابھی عذاب نازل ہو، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ان پر ابھی تباہی آئے، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے رب کا کرم ہوا، یہ نہیں مان رہے تو ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا فرما دے جو اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور میری رسالت کا اقرار کریں۔ سرکار کا کرم دیکھیں، سرکار کا انداز دیکھیں۔ جب پہاڑوں کے فرشتے نے اللہ کے پیارے حبیب کا یہ پاکیزہ جواب سنا تو اس کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کے دل کا ایک عجیب عالم ہوا اور بے ساختہ پکار کر کے کہا، یا رسول اللہ، انت کما سما کا رب کا رؤوف و رحیم، یعنی اے اللہ کے پیارے حبیب، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کا نام رؤوف و رحیم رکھا ہے، بے شک آپ رؤوف و رحیم ہیں اور ہر جگہ گویا آپ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے۔ یا یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اور پھر آپ طائف سے مکے کی جانب واپس ہو گئے۔ آج گفتگو یہیں تک ہوگی، کل انشاءاللہ آگے کے واقعات کو عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت جلوہ فرما ہوئے ساری کائنات درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جعل رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام امتا کر لو قبول صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم اعصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تدع علي اتباطا لأحد اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب